اچھا، یہ ایک اصلاح شیعہ کتاب ہے دکتور موسیٰ الموسوی کی. دکتور موسیٰ الموسوی کا کیا تعارف ہے؟ مطلب آپ ان کے تعارف میں، ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے ابو الحسن الموسوی الاصفہانی، ان کے پوتے ہیں یہ خود بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے یہاں پہ دیکھیں تہران یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. یہ کب کی بات ہے؟ مطلب وہ 60s کی بات کہہ رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹریٹ، مطلب کوئی ڈاکٹریٹ ہوتا تھا. پیرس یونیورسٹی سے بھی انہوں نے فلاسفی میں پی ایچ ڈی کی. بغداد یونیورسٹی میں اسلامک اکنامکس کے پروفیسر رہے، پھر اسلامک فلاسفی کے بھی پروفیسر ہے بغداد یونیورسٹی میں، پھر جرمنی میں اور لیبیا کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے، پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، لاس اینجلس یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. مطلب اہل تشیعوں میں سے کچھ لوگ جو یونیورسٹیز میں نکل گیا، اب ظاہری بات ایکسپوئر بڑھ جاتا ہے تو پھر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے آپ کا. تو یہ ان کے بہت بڑی علماء کی ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں ان کی آخر میں تھوڑی سی فہرست بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اس حوالے سے کافی کام کیا. اچھا، ان کی یہ کتاب ہے اشیاء و تصحیح کے نام سے، عربی میں کتاب ہے، لیکن یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو ہمارے سامنے. اس میں ایک بات انہوں نے یہ کی ہے، یہ اس کا پیج نمبر 21 ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض شیعہ علماء نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں جی ہمارے دین کے اصول 3 ہی تھے، توحید، نبوت اور معاد. فنڈامنٹل بیلیفز یہی تھے، توحید، نبوت اور معاد یعنی آخرت. لیکن ہمارے اہل تشیع نے کیا کام کیا کہ اصول دین میں امامت کا بھی اضافہ کر دیا. ہاں، بعض نے اگرچہ آ کے یہ بات کہی کہ یہ اصول دین میں سے نہیں ہے امامت، یہ اصول مذہب میں سے ہے، یعنی مذہبی شیعہ کا اصول ہے، دین کا نہ قرار دو اس کو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی بہرحال بہت حد تک جو ہے تو وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ اصل میں سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ دین 3 بنیادوں پہ کھڑا تھا، چوتھی بنیاد آپ نے امامت کی اس میں خواہ اضافہ کر دیا. اچھا، انہوں نے مقدمہ کیا قائم کیا؟ بہتر ہے میں ان کی نا کتاب سے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، اشیاء و تصحیح سے ہم دیکھ لیتے ہیں. نہیں، عربی کتاب تو یہ ہے، ٹھیک ہے، عربی کتاب اشیاء و تصحیح ہے یہ، ٹھیک ہے، علامہ دکتور موسیٰ الموسوی کی، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیعہ روات جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ امام باقر اور امام جعفر صادق کی طرف جو ہے وہ احادیث یا بہت سی باتیں گھڑ کے منسوب کی، ٹھیک ہے. اور عصمت کا جو عقیدہ ہے نا، یہ بھی اصل میں شیعہ راویوں کا پیدا کردہ عقیدہ ہے. اچھا، ان کا خلاصہ یہ ہے، یعنی ان کی جو سمری ہے وہ سمری یہ ہے کہ بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ایک اختلاف تھا، وہ اختلاف تو تھا، یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا، اختلاف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ امامت جو ہے نا، امامت سے مراد خلافت، جو ہمارے یہاں خلافت کا کانسیپٹ ہے، وہ میرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذہن تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں سے بالکل واضح ہے، ابتدائی طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے بعض صحابہ کا بھی یہ ذہن بن گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ رجحان رکھتے تھے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو امامت کا یہ جو مذہبی کانسیپٹ ہے کہ امام معصوم ہے، مفترض الطاعہ ہے، مرسل الیہ ہے، ملہم الیہ ہے، حجت خداوندی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ کانسیپٹ 34 صدی ہجری میں آ کے ڈیولپ ہوا اور شیعہ راویوں نے اس کو ڈیولپ کیا، یہ شروع سے نہیں چلا آ رہا. یہ مقدمہ انہوں نے کہاں سے ثابت کیا؟ یہ انہوں نے ثابت کیا نہج البلاغہ سے. عجیب بات یہ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے امامت اگر ثابت کرنی ہے تو پیچھے اوریجن میں جاؤ، تو پہلے امام تو حضرت علی ہیں. آپ جتنی امامت کی روایتیں لا رہے ہیں، یہ تو آپ روایتیں امامت کی لا رہے ہیں امام باقر سے، امام جعفر صادق سے، جو آپ کے راوی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل میں امامت کی روایتیں تو اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھیں. حضرت علی سے کوئی امامت کی روایتیں ہوتی ہیں کہ امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے. حضرت حسن سے ہوتی ہیں، حضرت حسین سے ہوتی ہیں. تو یہ ساری روایتیں نیچے امام باقر، امام جعفر صادق، ایک وہ خاص دور تھا جب یہ درس و تدریس میں مشغول ہوئی ہے، اور بھی اسکول آف تھاٹ آ گئے، کلامی بھی آ گئے، فقی بھی آ گئے. ایسے میں کچھ لوگ وہ سنی فقہاء اور محدثین کی مجالس میں جا کے بیٹھتے تھے، کچھ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. تو اس میں آپ کے راویوں نے اپنی جو ہے وہ فضیلت ثابت کرنے کے لیے اپنے ائمہ کے بارے میں حدیثیں بنا لی، اور وہ بھی زیادہ تر 34 صدی ہجری میں جا کے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. خیر بہرحال اب اس میں انہوں نے اس کو کیسے ڈیولپ کیا ہے اپنا
اس سے نہج البلاغہ سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں مسئلے دو ہیں، مسئلے دو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کسی دوسرے کو منتخب کر لیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، تو یہ اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ زیدی بھی اس کے اوپر کھڑے ہیں، زیدی اسکول آف تھاٹ بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت علی زیادہ حقدار تھے، لیکن ہم حضرات شیخین کے اوپر تان نہیں کرتے کیونکہ صحابہ نے ان کو منتخب کر لیا، ٹھیک ہے، حقدار حضرت علی تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ خلافت حضرت علی کا آسمانی حق تھا لیکن ان سے چھین لی گئی، یہ دوسرا نیریٹو ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو راویوں نے گھڑا ہے، شیعہ راویوں نے۔ یہ خلافت یا امامت کوئی آسمانی چیز نہیں تھی، ہاں یہ آسمانی چیز نہیں تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی، یا وہ منصوص من اللہ تھے جس کو جو ہے وہ حضرات شیخین نے چھین لیا۔ یہ نیریٹو تو بالکل غلط ہے، یہ تو راویوں کا گھڑا ہوا نیریٹو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نیریٹو، یہ بیانیہ حضرت علی کے بیان میں، حضرت حسن کے، حضرت حسین کے بیان میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر یہ آسمانی حق تھا تو حضرت حسن کیوں وہ حق جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو دے کے صلح کر کے بیٹھ گئے؟ اگر وہ منصوص من اللہ تھے، نبی اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، اب نبی کہہ سکتا ہے میں نے نبوت کا لباس اتار کے رکھ دیا، میں فارغ ہو گیا ایسا تو نہیں نہ کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منصوص من اللہ نہیں تھا۔ اگر منصوص من اللہ ہوتا تو حضرت حسن ملنے کے بعد کیوں چھوڑ دیتے اس کو؟ اور اگر یہ منصوص من اللہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کیوں کرتے؟ نہیں بیعت کی، انہوں نے بیعت کی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ شروع میں ٹھیک ہے 6 ماہ نہیں کی تھی، لیکن بعد میں بیعت کر لی، حضرت عثمان کی بھی بیعت کر لی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی کر لی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کر سکتے تھے تو وہاں پہ بھی لڑائی لڑتے، پھر کہنے کا مقصد یہ، تو وہاں انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ مثال کے طور پہ نبی ہے، نبی یہ دیکھ رہا ہو کہ جی کوئی اس کی جگہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ نبی کہے کہ اچھا ابھی تو اس کی بیعت کر لو کہ میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے، جب میں مضبوط ہو جاؤں گا تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کر لوں گا۔ یہ آپ نے بیانیہ جو ہے وہ بنا لیا کہ حضرت علی اس وقت کمزور تھے تو اس لیے وہ نہیں نکلے حضرات شیخین کے خلاف۔ اب تو یہی بیانیہ ہے نا ان کے ہاں، تو انہوں نے اس کے اوپر نقد کیا۔ ان کا بیان تو یہ ہے کہ اگر فاطمہ نے روک دیا تھا، اگر فاطمہ نے روک دیا تھا، جی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آتا ہے کہ علی کو وہ جو ہے ابو سفیان نے بہت ابھارا تھا کہ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دعویٰ کریں۔ جی تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نہج البلاغہ سے یہ لے کے آئے، نہج البلاغہ سے یہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے اس کو پھر کراس چیک بھی کیا ہے، اس کو کراس چیک بھی کیا ہے، تو آپ بھی اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں۔ یہ روایتیں موجود ہیں نہج البلاغہ میں۔ یہ دیکھیں ان کی ایک ہے الحسنین کے نام سے نا، الحسنین کے نام سے، یہ اہل تشیع کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ وہ عربی والا نسخہ دیکھیں اور اس کے حساب سے اب یہاں پہ جو ہے اس کو سرچ میں ڈالیں تو یہ آپ کو وہ نص نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہج البلاغہ سے۔ خیر بہرحال یہ ان کے پیج نمبر 31 پہ یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ اس کی ایک عبارت ہے جس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا یہ خطبہ ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی بیعت کی، انہی لوگوں نے میری بیعت کی، اور اسی شرط پہ کی جس پر ان کی بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی حاضر کو تردد کا اور کسی غائب کو انکار کا حق نہیں۔ جو موجود تھے وہ تردد نہ کرے، جو غائب ہے وہ آپ کہیں کہ جی میں تو موجود ہی نہیں تھا، میں نے تو آپ کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی جگہ بھی سارے موجود نہیں تھے، تو جو موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی، تو اب سمجھے کہ باقیوں کی طرف سے بھی ہو گئی۔ تو حضرت علی ایک طرح سے یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ جو میری بیعت کے وقت موجود نہیں تھے تو وہ یہ مت کہیں کہ ہم نے تو بیعت ہی نہیں کی آپ کی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بلا شبہ مشورہ مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ اگر یہ حضرات کسی پر اتفاق کر لیں اور اسے امام بنا دیں تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی نص ہے کہ مہاجرین اور انصار اگر کسی کو امام بنا دیں تو اللہ اس کی امامت پہ راضی ہوگا۔ مطلب یہ واجب علی الناس ہے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان پر تانا زنی کرے اور نیا رستہ اختیار کرتے ان کے احکامات سے روگردانی کرے تو ان کا حق ہے کہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑنے کے سبب اس سے جنگ کرے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امامت کو کوئی آسمانی حق نہیں بنایا، شورائی حق بنایا. ہاں وہ یہ کہتے تھے، البتہ انہیں یہ شکوہ تھا کہ مسلمانوں کو مجھے منتخب کرنا چاہیے تھا. یہ وہ شکوہ ضرور کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا مجھے منتخب کرتے، لیکن انتخاب کا طریقہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس کا انکار. وہ یہ کہتے ہیں انتخاب انسانوں نے کرنا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر کا انتخاب بھی انہوں نے کیا، مہاجرین انصار نے. میرا انتخاب بھی بطور امام مہاجرین انصار نے کیا. تو گویا کہ حضرت علی کا جو نقطہ نظر تھا امامت کے بارے میں وہ تو آپ لوگوں کا نہیں ہے، تو یہ بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ دکتور موسیٰ الموسوی نے یہ سارا تھیسس ڈیولپ کیا نہج البلاغہ سے. اب نہج البلاغہ کی نسبت یہ تو کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف، یہ تو کرتے ہیں. اچھا ایک اور جگہ پہ نہج البلاغہ کی ہی یہ کوٹیشن ہے کہ اللہ کی قسم مجھے خلافت سے کوئی لگاؤ ہے نہ والی بننے کی خواہش. اچھا اگر اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا آئی؟ نبی کہے کہ جی مجھے تو نبوت کی خواہش ہی نہیں ہے، مجھے تو نبی بننے کا شوق ہی نہیں ہے. وہ تو ہے ٹھیک، تم نے خود مجھے دعوت دی، تم نے مجھے دعوت دی، یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی. جب خلافت مجھ تک پہنچی تو میں جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے بتائے ہوئے طریقے اور جس طرح اللہ نے اسے بروئے کار لانے کا حکم دیا تھا تو اس کے مطابق میں نے جو ہے وہ اس کی اتباع کی. تو مطلب یہ خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھے سونپی ہے. یعنی اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، جس طرح ماں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے اس طرح تم میری بیعت کرتے ہوئے آئے. میں نے اپنی مٹھی بھینچ لی، تم نے اسے کھولا، میں نے تم سے ہاتھ چھڑایا، تم نے خود اسے پھیلایا. اپنے قریبی لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں، مگر بہت سے خارجی بھی بن گئے تھے. حضرت علی سے نہج البلاغہ میں اقوال ہیں، کل ہی میں پڑھ رہا تھا. یہ نہج البلاغہ کا ایک اچھا ترجمہ ہے یہ والا نا، اچھا تو خیر مطلب کافی لوگوں نے ان کی سید رضی تو اس کے وہ ہیں، ہاں سید یشان حیدر جوادی جو ہے. تو خیر بہرحال مختلف تراجم موجود ہیں. تو حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے کچھ تو ہو گئے منافق، کچھ تو خارجی ہو گئے، کافر ہی ہو گئے. ٹھیک ہے، حضرت علی کے ساتھیوں میں ان سے شکوہ کناں رہتے تھے. تو یہ خیر بہرحال اسی قسم کا تبصرہ ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے. اچھا اب ایک اور جگہ پہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی نہ میرے دل میں گزری کہ عرب یہ منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے چھین لیں گے. ٹھیک ہے، نہ یہ کہ وہ آپ کے بعد میرے سوا کسی اور کو کبھی یہ منصب دے سکتے تھے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی کے تھی اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد مجھے نہیں خلیفہ بنائیں گے، میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا. لیکن لوگوں نے کیا کیا، میں نے تو اچانک دیکھا کہ لوگ ابن ابی قحافہ پہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. ٹھیک ہے، شروع میں انہوں نے 6 ماہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت علی اس معاملے میں بالکل واضح ہیں. وہ یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے بنایا جائے. دیکھیں خواہش تھی تبھی تو حضرت عثمان کے معاملے میں حضرت عمر نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی نا، 4 تو سائڈ پہ ہو گئے، حضرت علی سائڈ پہ ہوئے نہیں ہوئے، آخر وقت تک رہے. خواہش تھی تو تبھی تو رہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ صحابہ نے ترجیح دی کیونکہ شورائی معاملہ تھا. اچھا اب یہ کہتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے اپنا نہج البلاغہ سے جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ جتنی بھی روایات ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر ہم یہ بات کہیں. اچھا یہ اس کا پیج ہے 72 خلفائے راشدین کے متعلق حضرت علی کے اقوال. اچھا اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں سند ثابت ہے کہ نہیں ثابت. بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی حضرت علی نے تقیہ کر کے یہ اقوال کہے. اس قسم میں انٹرپریٹیشن آپ کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے حضرات شیخین پہ بھی نہج البلاغہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک خطبہ ان کے ہاں ہے، شکشکا اس نام سے ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تنقید بھی ہے. لیکن بہرحال اب کچھ نے یہ بھی کہا کہ جی اس میں حضرت عمر کا نام نہیں لیا گیا، اصل میں فلاں کر کے کہا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فلاں کون تھے؟ وہ فلاں حضرت عمر ہی تھے.
اللہ اللہ حضرت عمر آزمائش سے کس طرح سرخرو نکلے، انہوں نے ٹیڑھا پن نکالا اور بیماری کا علاج کیا، فتنہ کو ماند کیا، سنت قائم کی، اس حالت میں گئے کہ دامن صاف، عیب نایاب تھا، یعنی ان کی ذات میں عیب نایاب تھا، خیر حاصل کی، شر سے بالا تر رہے، اللہ کی کامل اطاعت کی اور کما حق کو تقوی اختیار کیا۔ اب آپ رحلت فرما گئے ہیں تو لوگ چوراہے پہ کھڑے ہیں، نا واقف کو راہ سجائی نہیں دیتی اور واقف یقین سے بہرہ مند نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی تعریف کی، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اور مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ جیسے حضرت عثمان کے بارے میں کہ لوگ میرے پیچھے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان واسطہ بنا کر بھیجے، یعنی جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ ہوا نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے پاس گئے کہ لوگوں نے جی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا کہوں۔ حضرت علی حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا کہوں، میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا جس سے آپ نا واقف ہوں، میں آپ کی رہنمائی کسی ایسے امر کی طرف نہیں کر سکتا جسے آپ جانتے نہ ہوں، آپ بھی وہ کچھ جانتے ہیں جس کا علم ہمیں ہے، ہم کسی چیز میں آپ سے آگے نہ تھے کہ آپ کو اس کی خبر دیں، ہم کسی امر میں منفرد نہ تھے کہ آپ تک وہ بات پہنچائیں، آپ نے بھی ہماری طرح دیکھا، ہماری طرح سنا، آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابت کی جیسا کہ ہم نے کی۔ تو حضرت علی اگر منصوص من اللہ تھے تو کہتے کہ بھئی ہم تو اصل میں اپائنٹڈ ہیں، عام رکھا پر ٹھیک ہے آپ بھی صحابی رسول ہیں، ہم بھی صحابی رسول ہیں، ہمارے پاس کوئی خاص علم اور نالج نہیں ہے، جیسا کہ شیعہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو خاص علم ہے ہمارے ائمہ کے پاس نہیں۔ حضرت علی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ہیں، حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں ہم بھی صحابی ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، جو آپ نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہم نے بھی وہی سیکھا۔ ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب حق پر عمل کرنے میں آپ سے آگے نہ تھے، یعنی وہ بھی حق پہ عمل کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ رشتہ کے لحاظ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں سے زیادہ قرب رکھتے ہیں، یعنی مطلب دو اعتبار سے داماد تھے نا، آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے جو ان کو نہ تھا، بس اپنے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی قسم آپ بے بصارت نہیں کہ آپ کو راہ دکھائی جائے، آپ جاہل نہیں کہ آپ کو تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ ائمہ کے بارے میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بہت سے اقوال ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس میں کوئی تنقید کا پہلو بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا حضرت علی نے کیا حضرت عثمان تو بس یہ چاہتے ہیں کہ جی میں بس پانی کا ڈول نکالنے والا اونٹ جو ہوتا ہے نا بس وہ میں ان کے لیے بن کے رہ جاؤں، کبھی وہ مجھے کہتے ہیں بھئی آ جاؤ تو میں پہنچ جاتا ہوں، کبھی مجھے کہتے ہیں چلے جاؤ تو میں چلا جاتا ہوں، پھر مجھے کہتے ہیں پھر آ جاؤ تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے ان کا اس حد تک دفاع کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت علی تو ان کی اطاعت کر رہے تھے اس حد تک، حضرت عثمان کی، حضرات شیخین کے تو کیا کہنے۔ اب اس پہ انہوں نے جو ایک حاشیہ لگایا ہے کہ دیکھیں یہ سب نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ حضرت علی کا خلفائے راشدین کی مدح و ثنا کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور حضرت علی کی وہ اقوال جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت تو بیسیکلی بندوں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے جس کو وہ منتخب کر لیں۔ اب اس سب کچھ میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب شیعہ کتب کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، یہ پیج نمبر 70 پہ کہ حضرت علی معاذ اللہ ایک دغا باز، مداہنت کیش، چاپلوس آدمی کی شکل میں تصویر ان کی ہمارے سامنے آتی ہے، جو 25 برس تک اپنے سے پہلے خلفائے ثلاثہ تھے ان کے بظاہر دیانت دار مشیر بنے رہے، گرم جوش دوست بنے رہے، اور ان کی مدح میں رطب اللسان رہے، ان کے لیے تعریف کے کلمات نچھاور کرتے رہے، لیکن ان کا دل ان کی زبان کے ساتھ نہیں تھا، یعنی زبان سے وہ کچھ کہہ رہے تھے، اب یہ تو کہتے ہیں کہ تقیہ کر رہے تھے، ان کے پاس تو آسان حل ہوتا ہے، تقیہ کر رہے تھے۔ یہ دکتور موسیٰ الموسوی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کتابوں میں نہج البلاغہ آپ کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے، حضرات شیخین کی تعریف و توصیف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں آپ کی کتابوں میں آ گئی ہیں، جیسے آپ وہ آگے کہہ رہے ہیں نا حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی، آپ نے کہا جی جبرن لے لی۔ اچھا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے، تو آپ نے کہا کہ جی وہ بیسیکلی تقیہ کر رہے تھے اس لیے ان کے نام، تقیہ مین مطلب چھپا رہے تھے، ہاں یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ہم اس پہ پڑھیں گے علیحدہ سے، ایک پورا لیکچر لگائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھنے پہ راضی نہیں تھے، بس انہوں نے ان کے ڈر سے جو ہے وہ یہ نام رکھ لیے تھے۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جس قسم کی شخصیت اور پرسنالٹی آپ حضرت علی کی پھر بناتے ہیں نا، یہ تقیہ کا اصول اپلائی کر کے اور دوسرے جو بھی ہیں اصول اپلائی کر کے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حضرت علی جو ہے معاذ اللہ ایک مداہنت کیش چاپلوس قسم کے آدمی تھے، جو
اپنا فائدہ نکلوانے کے لیے وقتی ضرورت کے لیے حضرات شیخین کی تعریفیں بھی کر جاتے تھے، ان کو بیٹیاں بھی دے جاتے تھے، اپنی اولادوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھ لیتے تھے، لیکن دل میں ان سے بغض اور نفرت رکھے ہوئے تھے، اور اس مطلب اپرچونٹی کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور بس میں ان کے خلاف کوئی خروج کر کے اقتدار حاصل کر لوں۔ یہ تصویر آپ کے سارے بیانیے سے سامنے میں آتی ہے آپ کے امام کے بارے میں، تو اس تصویر کو ماننے سے بہتر ہے کہ آپ ہی کی باتیں ہم نہ مانیں۔ اچھا، اسلام میں اور بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، ایک ان میں ہے یہ علامہ برقعی، آیت اللہ العظمیٰ، یہ کافی ان کے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ جی علامہ ہیں۔ کسر الصنم کے نام سے ان کی کتاب ہے، ویسے یہ بھی پڑھنے والی ہے، کسر الصنم۔ انہوں نے اصول کافی پہ تنقید کی ہے۔ صنم کہتے ہیں بت توڑے ہیں انہوں نے، شیعہ روایت کے بت توڑے ہیں۔ انہوں نے اصول کافی پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ اچھا، اس کا صرف مقدمہ ہی جو ہے نا وہ پڑھنے والا ہے۔ یہ اردو میں ہے فارسی میں؟ نہیں، یہ تو عربی میں ہے۔ اب آپ کو عربی کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، یہ جو کتاب تم اصول کافی جو ہے وہ اٹھائے لیے پھرتے اور کہتے ہو کہ جی قرآن کے بعد سب سے مستند ترین کتاب، اس کے اکثر راوی جو تمہارے راوی ہیں وہ تو فتحی ہیں۔ فتحی، ہاں فتحی کیا؟ یہ دیکھیں نا، فتحی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کہتے ہیں نا بھائی تمہاری جو ہے وہ بخاری میں تو اکثر راوی تو شیعہ ہیں، تمہاری حدیثیں کہاں سے کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ذرا یہ جملہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں آپ کہ وہ جو تھوڑا سا سمجھدار ہوگا نا اس کے چہرے کا رنگ کیسے اٹھتا ہے۔ ہمارے گھر تو نہیں ہے ہمارے نہیں، یہ ہم دیکھیں گے، ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں گے، اکثر راوی ان کے بڑے فقہا فتحی ہیں۔ فتحی ہیں، فتحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ، میں نے آپ کو بتایا تھا امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امام ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، چاروں نے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسماعیل تھے ان میں سے، ایک تو اسماعیل تھے، اس سے اسماعیلیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ان میں جو ہے، یہ نیچے دیکھیں، ایک ان میں جو ہے وہ ان کے بیٹے کی نسبت جو ہے وہ بیٹے کی نسبت سے اس کو فتحی مطلب جو اس بیٹے کو جنہوں نے امام بنا لیا اس کی نسبت سے جو ہے وہ ان کو فتحی کہہ دیتے ہیں۔ یہ سر سمجھ نہیں آئی، یہ جو لاسٹ میں ہم فتح کے دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ان کا ایک بیٹا تھا نا، ایک تو امام جعفر صادق کے بیٹے تھے اسماعیل تھے، جنہوں نے ان کو امام مانا تو وہ تو اسماعیلی ہو گئے، اور ایک موسیٰ کاظم تھے جنہوں نے ان کو امام مانا تو وہ یہ اثنا عشریہ جو ہمارے ہاں، ایک ان کے اور بھی بیٹے تھے۔ اچھا، ان کا نام کوئی اس قسم کا نہیں تھا، فتحی یا اس قسم کا نام نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں وَسُمِّيَ بِالْإِفْتَى لِإِعْوِجَاجِ فِي رِجْلَيْهِ، یعنی اس کے پاؤں میں نا تھوڑا ٹیڑھ پن تھا، تو جس کا پاؤں ٹیڑھا ہونا تو اس کو جو ہے وہ مطلب عربی زبان میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس نسبت سے اس بیٹے کو جنہوں نے امام مانا تو ان کو فتحی کہتے ہیں۔ عبداللہ، ٹھیک ہے، ہاں، امام جعفر صادق کے بیٹے تھے نا۔ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، عبداللہ بن جعفر صادق بن محمد الباقر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یوں سمجھیں، امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، سب سے بڑے بیٹے اسماعیل تھے۔ اسماعیل کو جنہوں نے امام مانا تو وہ اسماعیلیہ کہلائے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ عبداللہ تھے، جنہوں نے عبداللہ کو امام مانا تو وہ فتحی کہلاتے ہیں۔ فتحی کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ ایک سوال پیدا ہوا نا کہ ان کو فتحی کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے نا پاؤں ٹیڑھے تھے، تو جن کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ افتح کا بولا جاتا ہے، افتح یعنی ٹیڑھے پاؤں والا، تو افتح سے پھر ان کے جو فالوور تھے وہ فتحی کہلائے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتحی جو ہیں یہ تو موسیٰ کاظم کو امام نہیں مان رہے علیہ رحمہ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ان کے امام ہیں،
بیٹے اپنے بھائی کو امام نہیں مان رہے اور اسماعیل کو بھی امام نہیں مان رہے. ہاں دونوں بھائیوں کو امام نہیں مان رہے, انہیں مان رہے. دیکھیں نا, امام جعفر صادق کے بعد کچھ نے اسماعیل کو امام مان لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کسی مغل بادشاہ کے 4 بیٹے ہوتے تھے تو لشکر ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا نا, کچھ اس کے ساتھ ہو گیا, کچھ اس کے ساتھ ہو گیا. تو امام جعفر صادق کے بھی جو فالوورز تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے, کچھ حضرت اسماعیل کی طرف چلے گئے, ان کو امام بنا, وہ اسماعیلیہ بن گئے. کچھ چھوٹے بیٹے عبداللہ کی طرف چلے گئے جو 2 نمبر پہ تھا, وہ فتحیہ کہلائے. کچھ ان سے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف چلے گئے تو وہ موسوی کہلائے. پھر بعد میں ان سے اثنا عشریہ بنے. اب بات سمجھ, تو فتحی یہ تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی اثنا عشریہ کو کہہ رہے ہیں نا, اثنا عشریہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بنیادی ترین کتاب ہے اصول کافی, اس کے اکثر راوی تو کیا ہیں, فتحی ہیں. مطلب وہ تو آپ کے امام کو ہی نہیں مان رہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ سنی ہے. اب آپ سمجھ رہے, آپ کے امام ہی نہیں مان رہے. یہ فتحی جو تھے انہوں نے تو اس کے بعد موسیٰ کاظم کے بعد تو کسی کو امام مانا ہی نہیں ہے نا. وہ جو آگے چین چلائی ہے 6 کے بعد آپ کے 6 اماموں کو ہی نہیں مان رہے. امام جعفر صادق چھٹے تھے, ٹھیک ہے, ان کے نزدیک 7ویں تو موسیٰ کاظم تھے اور اس کے بعد آگے. تو انہوں نے کہا جو آپ کے 6 اماموں کا انکار کیے بیٹھے ہیں وہ آپ کے راوی ہیں. اور دوسرا واقفی ہیں, ٹھیک ہے. واقفی کسے کہتے ہیں, جنہوں نے وقف کر لیا امام جعفر صادق پہ, انہوں نے امامت ختم ہو گئی امام جعفر صادق پہ. دوسرا آپ کے اصول کافی کی راوی واقفی ہیں. امام جعفر تک 6 ہو گئے, متنازع نہیں تھے کوئی. نہیں اوپر حضرت زید میں اختلاف تو ہو گیا, کہا تو ہے امام جعفر صادق سے اوپر. امام جعفر صادق کے والد کون تھے, محمد الباقر. محمد الباقر کا اپنے بھائی سے اختلاف ہو گیا, حضرت زید سے زیدیہ ہو گیا. اس سے اوپر بھی اختلاف ہے, اس سے اوپر بھی ہے. نہیں, علی زین العابدین سے اوپر بھی محمد بن حنفیہ پہ اختلاف شروع ہو گیا. ہاں, کچھ نے کہا کہ بھائی حضرت حسن کے بعد حسین بنے تو حسین کے بعد ان کے چھوٹے بھائی بنیں گے, محمد بن حنفیہ بنیں گے, اولاد ابھی نہیں آئے گی. یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ جو واقفیہ ہے نا, یہ واقفیہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق پہ امامت ختم ہو گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو یہ راوی ہیں یا پھر آپ کے غالی, کذاب اور خائن اور مجہول راوی ہیں. اچھا, انہوں نے ایک اور یہاں پہ ایک بات لکھی ہے, عجیب بات ہے, بس اس کے ساتھ ہم بس اس کو سمیٹتے ہیں اپنی بحث کو. اچھا جی, اب یہ کہتے ہیں کہ جی اصول کافی کی روایتوں کا صورتحال کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی 16,199 کوئی روایتیں, چلیں اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی. 16,000 پلس روایتیں اصول کافی میں, ٹھیک ہے, ساری کافی کے اندر, ٹھیک ہے, 16,000 پلس روایتیں. اب وہ کہتے ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے بعد سب سے سکہ ترین روایت یہ ہے, سب سے سکہ ترین جو ہمارے دینی روایت ہے وہ یہ ہے, یعنی سکہ ترین کتاب یہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے مسائل ایک تو انہوں نے یہ بتا دیے کہ جی اس میں فتحی ہیں راوی, واقفی راوی ہیں جو آپ کے ائمہ کو ہی نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, غالی ہیں خود آپ کے نزدیک جو حضرت علی کو کیا کر رہے ہیں, معبود مان رہے ہیں, وہ راوی بھی ہیں. رسول مان رہے ہیں حضرت علی کو, وہ بھی ہیں. ائمہ کو رسول مان رہے ہیں, وہ راوی بھی ہیں. کہتے ہیں کہ جی علامہ باقر مجلسی یہ بھی ان کے بڑے ائمہ میں سے ہیں, پھر ہم امام کہہ دیتے ہیں, خیر بہرحال. انہوں نے الکافی کی شرح لکھی مرات العقول, اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ الکافی کی روایتوں کے اوپر تحقیق کی. تو انہوں نے کہا کہ جی الکافی میں جو ضعیف, مجہول اور مرسل روایتیں ہیں وہ کوئی 9,000 ہیں. 16,000 میں سے کتنی ہیں, 9,000 روایتیں انہوں نے, کس نے, ملا باقر المجلسی نے, مرات العقول میں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو صورتحال ہے آپ کی مستند ترین کتاب کی, تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب سے جو آپ کے سامنے پورا ایک نیریٹو آ رہا ہے تو اس کو آپ اتنی قطعیت کے ساتھ لوگوں پہ پیش کریں اور آپ کہیں کہ جی امامت کو ماننا لازم ہے, ضروری ہے. آدھی سے زیادہ ضعیف رہا. اور پھر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ متعین امام خود آپ کا اختلاف ہو گیا, اتنا اختلاف ہے متعین امام میں. بھائی کون امام تھا جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا؟ نبی کی نبوت میں تو لوگوں کو شک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ان میں سے کون ہے, نبی کون ہے, ٹھیک ہے, کو مانتا ہے نہیں مانتا وہ ایک علیحدہ بات ہے. ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ نبی ہے. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ گھر میں ایک بھائی کو نہیں پتا کہ میرا بھائی امام ہے,
اور وہ دوسرا بھائی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مجتہد درجے کا شیعہ تھا تو میری اس کے ساتھ بحث ہو گئی. مجھے کہنے لگا کہ جی کافی کی ساری روایتیں صحیح ہیں, ایک ایک روایت کافی کی صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اسے کہا بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو نا کافی کی ساری روایتیں صحیح ہیں, پھر تمہیں 13 امام ماننے چاہیے 12 نہیں. وہ کہتا وہ چونک پڑا, کہنے لگا 13 امام کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اسے پھر روایتیں دکھائیں کافی میں. ٹھیک ہے, میں نے اسے کافی میں پھر جو ہے وہ 4 روایتیں دکھائیں کہ 13 امام ہے. تو اس نے جب وہ دیکھی تو کہنے لگا یار مارو یہ تو میری نظر سے نہیں گزری تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی ہم مطالعہ کریں گے. میں نے بہت سارا اس کو پوری جلد کو نہ پھرول کے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. انشاءاللہ سے ہم اس کو دیکھیں گے خود الکافی سے کہ کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. جزاکم اللہ خیر جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت